بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے فوراً کار اس راستے پر موڑ دی جو شہر سے باہر جا رہا تھا۔ فون پر اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، تھینک یو نیہا، اگر میں تمہارے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر محفوظ رہوں گا تو تم سے رابطہ کروں گا۔ ابھی فون بند کرو۔ میں نے فون کو آف کر کے ڈیش بورڈ پر رکھا، پھر کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ بہت دور کبھی کبھی پیچھے سے فائرنگ کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں شہر کی روشنیوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آگے آبادی نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، صرف میری اور تعاقب کرنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ میں نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس بند کر دی، آگے جا کر رفتار سست کی، کار کو روکا، پھر باہر نکل کر ایک سمت دوڑتا چلا گیا۔ اماوس کی رات کاجل سے زیادہ کالی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا اور سنبھلتا ہوا سڑک سے دور جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والے میری کار کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ ان کی گاڑی کی روشنی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سڑک کے دائیں طرف گیا ہوں یا بائیں طرف۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مجھے تلاش کرنے کے لیے گہری تاریکی میں آ گئے۔ ہم میں سے کسی کے پاس ٹارچ یا ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں تھی۔ چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی موت ہوتا ہے۔ روشنی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ نیہا نے درست کہا تھا، گہری تاریکی میں اس کے نانا کا جادو بے اثر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اہلکاروں کو مجھ تک پہنچا نہیں پا رہا تھا۔ کہاں ہے فرحاد؟ اس کے تینوں داماد بھی منتر پڑھتے ہوئے مجھے تاریکی میں دیکھ لینے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ وہ سب خود کو تسلیاں دے رہے تھے، آخر وہ کب تک چھپے گا؟ دن کی روشنی میں تو ضرور دکھائی دے گا۔ آخر اماوس کی تاریکی چھٹ گئی، صبح کا اجالا پھیل گیا۔ بے شمار اہلکار دور دور تک دوڑ لگا رہے تھے، کہاں ہے فرحاد؟ پورے سرار علوم کے ذریعے میرا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سب حیران تھے، خیال خوانی کی لہروں کو میرا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال چیخ رہا تھا، وہ کہاں گم ہو گیا ہے؟ دن رات بیتتے جا رہے تھے۔ پہلے سونیا گئی، پھر فرحاد گیا، مگر کہاں گیا؟ کیا تاریکی انسان کو نگل لیتی ہے؟ ہاں، قبر کی تاریکی نگل جاتی ہے، لیکن وہ قبر میں نہیں، اماوس کے اندھیرے میں گیا تھا۔ اس طویل داستان کا راوی فرحاد ہے اور مصنف محی الدین نواب۔ یہ سلسلہ کچھ اس طرح جاری رہا کہ فرحاد علی تیمور بولتا رہا اور مصنف لکھتا رہا۔ اچانک یہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ مصنف کے دماغ میں فرحاد کی سوچ کی لہریں نہیں ابھر رہی ہیں۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرحاد کی طرف سے کب تک موت کی سی خاموشی رہے گی؟ ٹیلی پیتھی کے شہنشاہ کی آواز کب ابھرے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جیسا ابھی ہو رہا تھا۔ اس طویل داستان کے 2 اہم کردار سونیا اور فرحاد ہیں۔ اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر کہانی جاری نہیں رہ سکتی، مگر یہ عجیب وقت آیا تھا کہ ان کے بغیر اس داستان کو جاری رکھنا تھا۔ بحیثیت ایک مصنف کے میرا ذہن بالکل خالی ہے۔ فرحاد کی طرف سے موصول ہونے والی خیال خوانی کی لہریں اپنا راستہ بھول گئی ہیں یا وہ اپنی زندگی کے راستے بھول گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میرے دماغ میں اس کی کوئی آواز تو کیا، ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی ہے۔ یا حیرت، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں ہمہ وقت منتظر رہتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی وقت آ کر میرے اندر بولنے لگتا تھا، لیکن فی الحال اس کی طرف سے گہری خاموشی تھی اور یہ خاموشی مجھے اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی۔ پچھلے 33 سالوں سے وہ بولتا رہا، میں لکھتا رہا اور اس کے چاہنے والے اس کے داستان حیات پڑھتے اور سنتے رہے، مگر اب خاموشی تھی۔ میرے دماغ میں شہر خاموشاں کا سا سکوت چھایا ہوا تھا اور وہ سکوت چیخ چیخ کر پوچھتا تھا، کیا تیرا راوی ملک عدم کو روانہ ہو چکا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ فی الحال تو اس کے سبھی دوست اور دشمن الجھے ہوئے تھے، پورے یقین کے ساتھ نہ تو اسے مردہ تصور کر رہے تھے اور نہ ہی اس کی زندگی کے آثار مل رہے تھے۔ دوسری طرف سونیا کی ہلاکت کے بارے میں ایسے حقائق سامنے آئے تھے کہ تقریباً سبھی کو یقین تھا کہ وہ بم بلاسٹ میں ماری گئی ہے۔ اس یقین کے بعد ایشورارا اپنے بھائی کورا کے ساتھ سیارے میں واپس چلا گیا تھا اور جاتے جاتے فرحاد کو اس حقیقت سے باخبر کر گیا تھا کہ سونیا جیسی بلا کو ارضی دنیا کا کوئی دشمن ہلاک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کارنامہ اس سیارے والے نے انجام دیا ہے۔ بے شک اسے اس دنیا میں کہیں ایک دن کی بھی حکمرانی نصیب نہ ہوئی، لیکن وہ ناکامی کے باوجود ایک فاتح کی شان سے سیارے میں لوٹ رہا ہے اور بہت جلد نئی تیاریوں کے ساتھ پھر سے اس دنیا پر دعویٰ بولنے والا ہے۔ سونیا کی ہلاکت کے بعد یہ دوسرا دھماکہ تھا جو فرحاد کے دل و دماغ پر ہوا تھا، مگر بے بسی ایسی تھی کہ وہ قاتل کو جاننے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرتا، وہ دشمن خلائی جہاز کے ذریعے اپنے سیارے میں چلا گیا تھا، اس کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔
اور جو دشمن اس زمین پر تھے فرحاد کی پہنچ میں تھے وہ ہاتھ آ کر نکل گئے تھے۔ عجیب آنکھ مچولی جاری تھی، پہلے وہ ہاتھ نہیں آئے تھے اور اب فرحاد ان کے ہاتھ آتے آتے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ بھی پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ دشمنوں سے ہی نہیں دوستوں اور لہو کے رشتوں سے بھی اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کی ایسی پوری سرار روپوشی سبھی کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ خاص طور پر میں شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔ میرا راوی اپنی داستان سناتے سناتے اچانک ہی غائب ہوا تھا۔ وہ ہلاک ہو جاتا، ہلاکت کی تصدیق ہو جاتی تو میرا قلم شاید یہیں دم توڑ دیتا، روشنائی خشک ہو جاتی، مگر وہ میرے دماغ میں آ کر بولنے والا چپ ہوا تھا یا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور میں ہی کیا کوئی بھی اس اسرار کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دوستوں اور دشمنوں کے درمیان اس کی گمشدگی اس کی موجودگی سے زیادہ ہلچل مچا رہی تھی۔ میرے اندر بھی ہلچل تھی، ہر ایک لمحے میں اس کی آواز کا انتظار رہتا تھا۔ یہ یقین تھا وہ جہاں کہیں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، مجھ سے ضرور رابطہ کرے گا۔ نہ جانے وہ کب رابطہ کرنے والا تھا، مگر ابھی انتظار کے لمحات بڑے ہی کربناک تھے۔ اس رات بھی میں حسب معمول اپنے کمرے کی تاریکی میں فرحاد کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو رہا تھا۔ نیم دراز آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب وہ آ کر میرے دماغ میں بولتا تھا۔ دراصل مجھے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ 33 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس دوران ایک نسل جوان ہو کر اگلی نسل پیدا کر لیتی ہے۔ ہمارا ساتھ جتنا پرانا تھا اتنا ہی مضبوط اور گہرا تھا۔ یہ یقین تھا کہ وہ دنیا بھر سے چھپ کر رہ سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی دن اپنی خبر دینے کے لیے میرے اندر ضرور آئے گا۔ اور پھر وہ آ گیا۔ میری نیم و آنکھیں ایک جھٹکے سے پوری طرح یوں کھل گئیں جیسے وہ دماغ میں نہیں اس اندھیرے کمرے میں چلا آیا ہے، اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ میں واقعی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کہاں تھا۔ عقل نے سمجھایا کہ وہ جن یا بھوت نہیں ہے جو مقفل کمرے میں گھسا چلا آئے گا۔ ہاں، مگر میرے ذہن کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ وہ بنا دستک دیے آ سکتا تھا۔ تب میں نے خود کو ٹٹولا، سوچ کے ذریعے اسے پکارا، فرحاد کیا تم آئے ہو؟ دماغ کے گنبد میں مجھے اپنی ہی بازگشت سنائی دی، کیا تم آئے ہو، آئے ہو، آئے ہو؟ میں کسی آہٹ کسی جواب کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں اور دماغ میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، شبنم سے بدل ہوا پردے کو ہولے ہولے لہرا رہی تھی۔ میں چند لمحوں تک وہاں دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں دل کو یقین تھا کہ فرحاد آیا ہے۔ میں نے پھر اسے پکارا، فرحاد، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ ان لمحات میں بھی اس کے آنے یا نہ آنے کے سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے مزید الجھ رہا تھا۔ تب میں نے چونک کر باہر کھولنے والی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ باہر سے آنے والی روشنی میں وہاں ایک بلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی اوپری اٹھی ہوئی دم بڑی آہستگی سے دائیں بائیں یوں لہرا رہی تھی جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں ڈوب کر اپنی پیشانی کو انگلی سے سہلا رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے، فیصلہ کر رہی ہے کہ باہر چھلانگ لگائے یا کمرے کے اندر کود جائے۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ باہر سے اس کھڑکی پر آئی ہے یا میرے کمرے میں تھی اور اب باہر جا رہی ہے۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں یوں لگی جیسے ننھے ننھے سے 2 بلب روشن ہو گئے ہوں۔ میں چاہنے کے باوجود ان پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں جیسے مجھے دیکھتے رہنے پر مجبور کر رہی تھیں اور میں کسی معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کرتا جا رہا تھا، ان نگاہوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ تب اچانک ہی دماغ کی اسکرین پر سامی کا نام ابھرا۔ سامی، فرحاد کی محبوباؤں میں سے ایک محبوبہ۔ یوں تو اس کی زندگی میں درجنوں عورتیں آئیں اور گئیں، لیکن سامی ایک ہی تھی۔ وہ آئی، اس کے بعد اس جیسی کوئی دوسری کبھی نہ آئی۔ یہ اس کی واحد محبوبہ تھی جو انسان نہیں تھی بلکہ ایک بلی تھی۔ فرحاد علی تیمور کی داستان پڑھنے اور سننے والے ایک عرصے سے اس کے بہت سے غیر معمولی واقعات پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں وہ کچھ ہوا جو کسی عام شخص کی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بلی کا اس پر عاشق ہو جانا بھی ایسی ہی غیر معمولی بات تھی۔ وہ برسوں پہلے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ مرنے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن ان لمحات میں مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ لوٹ آئی ہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور دیکھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تب ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں صرف گور نہیں رہیں بلکہ کچھ بول بھی رہی ہیں۔ میں پوری طرح متوجہ تھا، زیر لب بولا، یہ کیا بول رہی ہیں؟ ایسے وقت میرے دماغ میں ایک اجنبی لہجہ سنائی دیا۔ بولتے بولتے ایک عمر گزر گئی، جو رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی، نہ بول ختم ہوں گے نہ بولنے والے۔ وہ آواز اور لب و لہجہ میں پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے نسوانی سرگوشی کہا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہے میرے دماغ میں؟ میں کسی اجنبی سے سوال کر رہا تھا، لیکن میری نگاہیں بدستور اسی بلی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک تو کھڑی رہی، پھر بڑے اطمینان سے کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے مخاطب ہے، وہی میرے دماغ میں بول رہی ہے۔ یہ کچھ عجیب سا خیال تھا،
دماغ میں وہی آواز ابھری، یہاں سب بولتے ہیں، سب اپنی اپنی بولی بولتے ہیں، مگر کوئی کسی کے نہیں سنتا۔ آخر تم کون ہو؟ میرے دماغ میں کیوں آئی ہو؟ کیونکہ پوری دنیا میں میرے محبوب کے بعد ایک تمہارا ہی دماغ ہے جو میری باتیں سن سکتا ہے۔ اب تو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ بلی ہی مجھ سے مخاطب ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم فرحاد کے بارے میں کچھ کہنے آئی ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہائے فرحاد، وہ تو ایک خواب بن کر رہ گیا ہے، نہ جانے کب آنکھ کھلے گی اور کب وہ تعبیر بن کر سامنے آئے گا۔ پچھلے کئی برسوں سے وہ ایک ہمزاد کی طرح میرے ساتھ رہا، مجھ سے بولتا رہا، اب اس کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ کیوں اس کے لیے آہیں بھر رہی ہو؟ کیا اسی کو اپنا محبوب کہہ رہی ہو؟ ہاں، فرحاد کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تم میرے دماغ میں بول رہی ہو، یقیناً ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ نہیں، یہ ٹیلی پیتھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ہے، دماغ سے دماغ کی کنورسیشن ہے۔ کہلائے گی تو ٹیلی پیتھی ہی۔ کیا تم میرے چور خیالات پڑھ سکتی ہو؟ نہیں، میں صرف تم سے بول سکتی ہوں، تمہاری باتیں سن سکتی ہوں، مگر تمہارے اندر کی وہ باتیں جنہیں چور خیالات کہا جاتا ہے انہیں پڑھ نہیں سکتی۔ میری دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی بھی یا اسی طرح پراسرار بنی رہو گی؟ اسرار کے پردے میں رہنا ہوتا تو یہاں نہ آتی۔ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، تم میری آنکھوں سے اس بلی کو دیکھ رہی ہو؟ اس کی دھیمی سی ہنسی سنائی دی، پھر وہ بولی، مجھے آئینہ دیکھنے کو کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کسی کو اسی کا سراپا دکھاؤ تو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، یعنی میں درست سوچ رہا تھا، یہ تم ہی ہو، میری نگاہوں کے سامنے بھی اور میرے دماغ میں بھی۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، برسوں پہلے فرحاد کی زندگی میں سامی نامی ایک بلی اس کی معشوقہ بن کر آئی تھی۔ میں سامی نہیں ہوں، مگر تم مجھے سامی کے نام سے پکار سکتے ہو۔ یہ بھی عجیب بات ہے، تم بول رہی ہو جبکہ سامی نہ تو بولتی تھی اور نہ ہی کسی کے دماغ میں جا سکتی تھی۔ ویسے یہ بتاؤ، تم اگر فرحاد کی محبوبہ ہو تو اس نے مجھ سے تمہارا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تمہیں اپنی داستان میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ میں اسے چاہتی ہوں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری محبت خاموش ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ضرور سنے گا۔ اب کیسے سنے گا؟ وہ تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، ہاں، وہ تاریکیوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ تاریکی سے یاد آیا، میں نے سنا ہے بلیوں کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ کیا تم کسی طرح اس کی کھوج لگا سکتی ہو؟ وہ ایسی گہری تاریکی میں جا چھپا ہے کہ میری آنکھیں اور میرا دماغ بھی اسے تلاش نہیں کر پا رہا ہے، مگر وہ زندہ ہے۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو؟ میں چونکا۔ تم نے کبھی تاریکی میں کچھ سجائی نہ دینے کے باوجود کسی کے ہونے کے احساس کو محسوس کیا ہے؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ ہم کسی روشن کمرے میں ہوں اور وہاں اچانک ہی اندھیرا ہو جائے تو اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اندھیرے کے بعد ہم شعور کی آنکھ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بولی، وہی شعور مجھے یقین دلاتا ہے۔ میں نے پہلو بدل کر پوچھا، کیسا یقین؟ کیا تم فرحاد کو محسوس کرتی ہو؟ ہاں۔ اس کی ہاں سن کر میرے اندر جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا تمہیں اس کا دماغ ملتا ہے؟ لمحاتی طور پر ملتا ہے، پھر تاریکی میں کھو جاتا ہے، مگر کیا؟ اس کا ملنا بھی نہ ملنے کے برابر ہوتا ہے۔ تمہیں کچھ تو سمجھ میں آتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میں نے کہا، نہ، میں اندھیروں میں صرف اسے محسوس کرتی ہوں، مگر یہ سوچ کر دل کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے زندہ سلامت ہے۔ یہ سن کر تو مجھے بھی خوشی اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے، مگر مجھے تم بھی تو یہ کہہ کر مطمئن کرو کہ اس کی داستان کو جاری رکھو گے۔ میں چاہتی ہوں یہ سلسلہ اس کی سانسوں کے ساتھ ہی ختم ہو۔ میں خاموش رہا، میں اسے کیا جواب دیتا؟ سونیا نہیں رہی تھی۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی فرحاد کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ اس کے ایسے حالات رفتہ رفتہ مجھے مایوس کر رہے تھے۔ میرے دماغ کو کہانی اور میرے قلم کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میرے لیے اسے مطمئن کرنا مشکل تھا۔ شاید اس بار اس قسط کے آخر میں جاری ہے کے بجائے میرے قارئین کو سوالی نشان دکھائی دیتا، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ قارئین کو کیا بتاؤں کہ میرا راوی کہاں گیا۔ فرحاد علی تیمور کا الجھا ہوا اختتام اس کے سبھی چاہنے والوں کو ہمیشہ الجھائے رکھنے والا تھا۔ ایسے وقت جب کہ میں مشکل میں تھا، لکھنے کا حوصلہ ہار رہا تھا، سامی نے آ کر میرے لہو کی گردش کو تیز کر دیا تھا۔ میرا قلم لکھنے کو اور کاغذ سیاہ ہونے کو بے چین ہو گئے تھے۔ میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ سامی نے کہا، مجھے فرحاد سے صرف محبت ہی نہیں، عقیدت بھی ہے، اور یہی عقیدت مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے، کیونکہ ایک تم ہی ہو جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ مجھے بھی اپنے راوی سے عقیدت ہے، اور یہ عقیدت کہتی ہے کہ اس کے داستان کو ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ تم لکھو، لکھتے رہو، وہ آئے گا، وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میں نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، میں اپنے طور پر کسی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتی،
مگر تمہارے پاس قلم کی طاقت ہے اور تمہارا اور فرحات کا ساتھ لازمی و ملزوم ہے، اور میرا یقین بھی غیر مستنزل ہے کہ فرحات واقعی زندہ ہے۔ جب تک تاریکی میں رہے گا وہ تب بھی کسی نہ کسی مہم میں مصروف رہے گا۔ سامی کی باتیں مجھے حوصلہ دے رہی تھیں، میرے قلم کی زندگی بڑھا رہی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں تم درست کہہ رہی ہو۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھولا ہے۔ وہ بھی ان گزرے لمحوں کا قصہ لے کر جلد ہی میرے دماغ پر دستک دے گا، مجھے بھی یقین ہے۔ میں نے اپنا قلم اپنی مٹھی میں یوں داب لیا جیسے گزرتے لمحوں کو قید کرنے کی کوشش کی ہو۔ سمی میری کیفیت کو بخوبی سمجھ رہی تھی، جو کھڑکی سے کود کر میرے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ راوی کے بغیر اگرچہ اس داستان کو آگے بڑھانا مشکل کام ہے، مگر یہ انتظار بھی اس کی داستان کا ایک حصہ ہے، اور یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے۔ میں نے بستر پر بیٹھی ہوئی سامی کو دیکھتے ہوئے کہا، اگرچہ اس داستان میں بہت کچھ پہلی بار ہوتا رہا ہے، مگر مجھے بھی جب تک یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ واقعی اس کی سانسیں رک گئی ہیں، تب تک میں اس داستان کو نہیں روکوں گا۔ ابھی تو دل و دماغ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے زندہ سلامت ہے۔ یہ یقین تو دشمنوں کو بھی ہے، سبھی خوفزدہ ہیں کہ نہ جانے فرحات اچانک ہی کیسی قیامت بن کر ان پر ٹوٹنے والا ہے۔ انہیں ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ قیامت ایک روز آنی ہی ہے اور فرحات قیامت بن کر ہی لوٹے گا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر سوچ میں پڑ گیا۔ انتظار بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ یہ تو یہ سست بے چین کر رہا تھا کہ آخر فرحات کہاں گم ہو گیا ہے۔ نیہا نے کہا کہ اس کے نانا مہاراج اسے تلاش کرنے کے لیے جو منتر پڑھ رہے ہیں وہ تاریکی میں بے اثر ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا تھا۔ وہ مہاراج اسے اماوس کی تاریکی میں ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ ایسی صورتحال سے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا نہیں گیا ہے، فی الحال کسی وجہ سے گم ہو گیا ہے۔ سامی چھلانگ لگا کر کھڑکی پر چلی گئی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میرے دماغ میں اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، اور کہاں جاؤں گی؟ تلاشی یار میں بھٹکنا مقدر بن گیا ہے۔ اپنے طور پر کوشش جاری رکھوں گی، کبھی تو اس کی خبر ملے گی، پھر آؤ گی۔ فرحات کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی تمہارے پاس آئی تھی، جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، مجھے تمہارا انتظار رہا کرے گا۔ میرے دماغ میں خاموشی چھا گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑی جگمگاتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ پلٹ کر جمپ لگاتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ فرحات کن حالات سے گزر رہا تھا، یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی معلوم ہونے والا تھا۔ البتہ سونیا سازش کا شکار ہو گئی تھی، ایشورا کی کمینگی سے ماری گئی تھی، مگر کیا کیا جائے، اس کے سلسلے میں بھی دل نہیں مان رہا تھا، جبکہ اس کا جان سے گزر جانا بالکل واضح تھا۔ فرحات کو صرف رشتہ دار اور دوست ہی نہیں، دشمن بھی تلاش کر رہے تھے، جو اس کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ انہیں تو سکھ کا سانس لینا چاہیے تھا کہ جان کا عذاب گیا، مگر ایک پھانس اٹکی ہوئی تھی کہ وہ جا بھی چکا ہے یا نہیں۔ پہلے بھی اس کی لاش دیکھی تھی، پتہ نہیں ملک الموت سے کیسی دوستی گانٹ رکھی ہے کہ پھر زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ کسی دن کسی لمحے میں بھی پلٹ کر آ سکتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے، اگر واقعی مر چکا ہے تب بھی دشمنوں کے خوابوں میں، خیالوں میں اور اندیشوں میں زندہ رہے گا۔ تانترک گرو مہاراج کو پراسرار علوم میں کمال حاصل تھا۔ وہ منتر پڑھ کر زمین میں گڑے ہوئے خزانے نکال لاتا تھا، پتال میں چھپے ہوئے دشمنوں تک پہنچ جاتا تھا، مگر اب پہلی بار فرحات تک پہنچنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اپنے تمام پراسرار علوم آزمانے کے بعد بھی گم ہونے والے کے قدموں کے نشانات نہیں مل رہے تھے۔ تب یہ یقین ہونے لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ موت کی تصدیق کرنا بھی لازمی تھا۔ وہ ایک دن اور ایک رات تک مخصوص منتروں کا جاب کرتا رہا اور فرحات کی آتما کو حاضر ہونے کا حکم دیتا رہا۔ اگر اس کے نظریے کے مطابق فرحات کی آتما کہیں لوک پر لوک میں بھٹک رہی ہوتی تو اس کا حکم سنتے ہی حاضر ہو جاتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا کہ آتما نے فرحات کے جسم کو نہیں چھوڑا ہے، یعنی وہ اسی دنیا میں کہیں زندہ ہے، اور اس کا سراغ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ کالا جادو کرنے اور کالا منتر پڑھنے میں شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے، یا پھر بابا صاحب کے ادارے والے اسے روحانی عمل کے پردے میں چھپا رہے ہیں۔ یہی رائے قائم کی جا رہی تھی کہ اسے روحانیت کے ناقابل فہم اسرار میں گم کر دیا گیا ہے۔ گرو مہاراج یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ روحانی علوم اس پر غالب آ کر اسے بھٹکاتے رہیں گے اور کبھی فرحات تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس نے اپنے دامادوں جے بلرام اور بنڈاری سے وعدہ کیا، قسم کھائی کہ روحانی علوم کا توڑ کرنے کے لیے 40 دن تک کٹھن تپسیا کرے گا، پھر فرحات کو کالے عمل کے شکنجے میں جکڑ کر اسے اپنی نواسی نیہا کا زن مرید پتی بنائے گا۔ دامادوں نے اعتراض کیا کہ ہم منت مان چکے ہیں، اسے درگا ماں کی بھین چڑھائیں گے، اسے داماد بنا کر ننگی تلوار کی طرح اپنے سر پر نہیں لٹکائیں گے۔
مہاراج نے کہا میں نادان نہیں ہوں، تم لوگوں کی طرح اسے کمزور شکنجے میں نہیں رکھوں گا۔ میری 40 دنوں کی تپسیا ایسا ظالم اثر کرے گی کہ فرات کی کھوپڑی الٹ جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بھول جائے گا، میری نواسی کا تابعدار پتی بن کر رہے گا۔ بنڈاری نے کہا ہم کو بھی یہ گمان تھا اور گمنڈ تھا کہ درگا ماں کے آگے کی ہوئی برسوں کی تپسیا کمزور نہیں ہوگی، پر وہ اچانک ہی ہمارے شکنجے سے نکل گیا۔ تمہاری برسوں کی تپسیا کمزور نہیں ہوئی تھی، جے بھوانی ماں ہماری درگا ماں کمزور نہیں ہے۔ تم لوگ گمنڈ میں آ کر فرہاد کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے غافل ہو گئے تھے، بابا صاحب کے دائرے کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تم ابھی نہیں جانتے کہ میری تپسیا کیسی خطرناک ہوگی۔ جس طرح آج ہم اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، اسی طرح 40 دنوں کے بعد روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ کالے جادو میں مہارت حاصل کرنے والے بعض اوقات ایسے خطرناک منتر پڑھتے ہیں جس میں ذرا سی غلطی انہیں لے ڈوبتی ہے۔ پڑھنے اور عمل کرنے کے دوران ذرا سی بھول ہو جائے تو دماغ الٹ جاتا ہے یا وہ مر جاتے ہیں۔ گرو مہاراج بھی ایک ایسا ہی خطرناک عمل کرنے والا تھا، انجام کار اس کی جان جا سکتی تھی یا پھر فرہاد کا دماغ بدل جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جاتا۔ وہ ہمالیہ کی ترائی میں انسانی آبادی سے دور پہاڑ کے غار میں رہتا تھا۔ وہ علاقہ ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا تھا، انسان تو انسان جانور بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ شدید سردی ہڈیوں میں اتر کر جانداروں کو منجمد کر دیتی تھی اور وہ روحانیت کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہ تپسیا کرنے والا تھا۔ وہاں سے قریب ہی انسانی آبادی 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کا ایک خاص چیلا 2-4 دنوں میں ذرا دیر کے لیے آتا تھا، پھر اس کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ گرو مہاراج نے اس سے کہا تھا اگلے 40 دنوں کے دوران جب بھی آؤ تو مجھ سے بات نہ کرنا، چپ چاپ میری ضرورت کی چیزیں رکھ کر چلے جانا۔ میں تپسیا کے دوران اپنے آپ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ چیلے نے کہا میں تو ہر دوسرے تیسرے دن آؤں گا اور آپ کو ضروری کام کر کے چلا جاؤں گا، مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہاں آپ سے ملنے کوئی اور آتا ہے؟ اس نے ساری لا کر کہا نہیں، تم دیکھ رہے ہو یہاں تک آنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھلا یہاں آنے کی کون ہمت کرے گا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ادھر کوئی نہیں آ سکتا، پر میں نے گفا غار کے باہر اور اندر قدموں کے نشان دیکھے ہیں۔ گرو مہاراج آسن جمائے بیٹھا تھا، حیرانی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بے یقینی سے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر کون آ سکتا ہے؟ مجھے پیروں کے وہ نشان دکھاؤ۔ وہ دونوں غار کے اندر سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگے، جہاں حد نظر تک برف ہی برف تھی۔ شور مچاتی ہوئی تیز ہواؤں کے باعث نقش قدم مٹ رہے تھے، پھر بھی کہیں کہیں جھلک موجود تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولا تم ٹھیک کہتے ہو، ادھر کوئی آیا ہے، مگر واپس جانے والے پیروں کے نشان نہیں ہے۔ وہ آنے والا ابھی واپس نہیں گیا، اسی طرف کہیں ہے۔ چیلے نے کہا اور وہ گفا کے اندر ہوگا، وہاں بھی ہم نے اس کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں۔ وہ فوراً غار کے اندر آئے، وہاں سے ڈھونڈنے لگے۔ اندر کئی دوراہے اور چوراہے بنے ہوئے تھے، وہ گفا آگے جا کر کئی رستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں تلاش کرتے ہوئے زیادہ دور نہیں گئے کیونکہ آگے پیروں کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ گرو مہاراج سوچ میں پڑ گیا کہ آنے والا کہاں گم ہو گیا ہے، جبکہ واپس بھی نہیں گیا۔ واپس جانے والے نقش قدم کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کا چیلا اگلے 3 دنوں کے بعد آنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ غار میں تنہا رہ گیا، اگرچہ بزدل نہیں تھا، اسے پورے سارے علوم میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ ناگہانی بلاؤں سے تنہا نمٹ سکتا تھا۔ فی الوقت اس ویران علاقے میں کسی نادیدہ شخص کی موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ کٹھن تپسیا کے لیے تنہائی اور یکسوئی لازمی تھی۔ اگر وہ کہیں سے بھٹکتا ہوا پھر آئے گا تو تپسیا کے دوران مداخلت ہوگی۔ وہ اپنے ستان پر بیٹھ کر ایسے منتر پڑھنے لگا جس کے اثر سے چھپنے والے دشمن اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہو کر اس کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ غار کے اندر کوئی بھی چھپ کر نہیں رہ سکے گا، منتروں کے شکنجے میں ضرور آئے گا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک آزمودہ اور اثر انگیز منتروں کا جاپ کرتا رہا، شدت سے کسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن تھکا دینے والے انتظار کے باوجود کسی کی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس غار میں صرف وہی تھا، وہاں کسی اور کا وجود نہیں تھا۔ تب وہ چپ ہو گیا، منتر خاموش ہو گئے۔ یقین ہو گیا کہ وہاں آس پاس اور دور دور تک کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی تپسیا کو بھنگ کرنے نہیں آئے گا۔ اس نے اندازہ کیا آدھا دن گزر چکا ہے، انگلیوں پر حساب لگایا کہ اسی دن سے وہ گنتی شروع کرے گا اور 40 دنوں تک مخصوص منتروں کا جاپ کرتا رہے گا۔